صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ. کہو سنا کہ نہیں سنا؟ سب لوگ بتاؤ سنا کہ نہیں سنا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ رسول کی محبت کو آگے رکھتا وہ کہاں جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب آپ کی عمر تھی 35 سال. حضرت ابو ہریرہ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال. اور آپ کا علم، اللہ اکبر میرے دوستو، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھو 1,30,000 صحابہ تھے. بھائی نبی کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,30,000 صحابہ تھے، لیکن سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ. سب سے زیادہ. کسی صحابی نے 500 حدیثیں بیان کی، کسی صحابی نے 1,000 بیان کی، کسی صحابی نے 2,000 بیان کی، کسی صحابی نے 2,500 بیان کی. وہ اکیلا ابو ہریرہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں 5,374 حدیثیں بیان کی. کتنی؟ 5,374 حدیثیں بیان کی حضرت ابو ہریرہ. اور ابو ہریرہ کبھی کبھی جوش میں آتے تھے نا بھائی، ابو ہریرہ کبھی کبھی جوش میں آتے تھے تو ایک بات کہتے تھے. کیا بات کہتے تھے؟ میرے خدا نے قرآن اتارا جبرائیل پر. دیکھو سننا کیا بات بتاتے تھے. میرے خدا نے قرآن اتارا جبرائیل پر، جبرائیل نے قرآن دیا میرے نبی کے دل پر، اور میرے نبی نے قرآن دیا ابو ہریرہ کے دل پر. کتنا اچھا جملہ کہتے تھے. یعنی بتانا چاہتے تھے کہ قرآن اترتا تھا تازہ تازہ جبرائیل پر، جبرائیل تازہ تازہ قرآن لے کے آتے تھے نبی پر، اور نبی تازہ تازہ قرآن میرے قلب پر اتار دیتا تھا. میرے دوستو وہ ابو ہریرہ. اور عمر کتنی تھی جب یہ بات میں بتا رہا ہوں؟ عمر کتنی؟ سننا عجیب بات ہے میرے دوستو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دور بیٹھے اور رو رہے. دور بیٹھے اور اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار نظر پڑے کہ وہ بھائی کیوں روتے، بھائی کیوں روتے، بھائی کیوں روتے. بھائی یہ مجمع ہے، اس میں ایک آدمی اگر روئے تو بار بار میرا ذہن جائے گا کہ نہیں جائے گا. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے اور وہاں ابو ہریرہ کی زور سے ہچکی نکلی، پھر ابو ہریرہ زور سے چیخ پڑے. خیر مجمع ختم ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ ذرا ادھر تو آؤ. ابو ہریرہ بیچارے لڑکھڑاتے آ گئے. اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ کیا معاملہ یہ اس طریقے سے رونا؟ اللہ نے تجھ کو قرآن دیا، اللہ نے تجھ کو حدیثیں دی، اللہ نے تجھ کو میرے دروازے پر رکھا اور 4 سال سے تو میرے دروازے پر ہے. ابو ہریرہ یہ کیا معاملہ؟ کبھی روتا ہے، کبھی لڑکھڑاتا ہوا آتا. ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا. کتنے دن ہو گئے؟ اور ابو ہریرہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول اور بھی نہیں ملے گا تو چلے گا، لیکن میری ماں بہت بھوکی ہے، میری ماں بہت بھوکی اور میری ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا، وہ میری ماں بھی تڑپ رہی. اللہ کے رسول اب میں روؤں نہیں اور میرے پاؤں لڑکھڑائے نہیں تو کیا ہوگا؟ جس آدمی نے 3 دن سے کھانا نہ کھایا ہو، جس کی ماں نے 3 دن سے کھانا نہ کھایا ہو، بتاؤ اس بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میں بھی بھوکا اور میری سگی ماں بھی بھوکی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ٹھیلی تھی. بھائی ہاتھ میں کیا تھی؟ ٹھیلی تھی. ہمارے نبی نے کہا معافی دواتی کا یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ ٹھیلی میں کیا ہے؟ تیری ٹھیلی تو بھری بھری لگتی ہے اور تو کہتا کہ تو نے کھانا نہیں کھایا، تیری ماں نے کھانا نہیں کھایا. بس ابو ہریرہ کو کہا تیری ٹھیلی میں کیا؟ ابو ہریرہ نے تھیلی اٹھائی اور پوری ٹھیلی کو الٹ دیا. بھائی ٹھیلی کو الٹ دیا کہ اللہ کے رسول یہ ہے. جب الٹ دیا نا تو 21 کھجوریں نکلی. کتنی کھجوریں؟ لیکن وہ کھجور بھی کیسی؟ سب کی سب باسی، سڑی سڑائی، بالکل سوکھی کھجوریں. تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابو ہریرہ یہ کھجور کو کیا کرے گا؟ ارے یہ سڑی سڑی کھجوریں، باسی باسی کھجوریں، سوکھی سوکھی کھجوریں کیا کرے گا؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو راستے میں گری پڑی تھی میں نے اٹھا لیا. بھائی راستے میں چلتا رہتا ہوں، کہیں کھجور نظر آتی تو اپنی ٹھیلی میں ڈال دیتا. اور اللہ کے رسول اس لیے رکھا کہ جب میری آخری گھڑی آ جائے گی کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، میری ماں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تو اے میرے نبی قسم اللہ کی یہی کھجور کو پانی میں بھگو دوں گا اور جو بھی ہوگا آگ بند کر کے کھا لوں گا اور میری ماں کو بھی کھلا دوں گا. میرے دوستو بتاؤ نبی کو رحم آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ ارے زور سے بولو نا، ساتھ میں بولو رحم آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ بھائی سب کہنا صلی اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لے لیا. کہو سبحان اللہ. کتنی کھجوریں تھی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 کھجوروں کو اپنے مبارک ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ابو ہریرہ اپنی ٹھیلی کا منہ کھول دے. حضرت ابو ہریرہ نے ٹھیلی کو کھول دیا. ہمارے نبی نے 21 کھجوریں اپنے مبارک ہاتھوں سے ٹھیلی میں رکھا اور کہا کہ ابو ہریرہ اب ٹھیلی کے اندر دیکھنا نہیں، کبھی گننا نہیں، نکالتا جانا، کھاتا جانا، اللہ تیرے پیٹ کو بھرتا رہے گا، اللہ تیرے پیٹ کو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے وہ کھجوروں کی ٹھیلی لے لی، قسم اللہ کی میں نے کبھی دیکھا
نہیں, کبھی میں نے گنا نہیں. لیکن ابو ہریرہ فرماتے میں کھجوروں کو نکالا کرتا, خود بھی کھاتا, ماں کو بھی کھلاتا, اور قسم اللہ کی مدینے کا کوئی گھر ایسا غریب نہیں ہوگا جہاں میری کھجور نہ پہنچی ہوگی. مدینے کے گھر گھر میں جا کے دیتا تھا کہ بھائی لے لے, تو بھی لے لے, ارے بھائی تو بھی کھجور لے لے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے تمہیں کیا معلوم, کبھی تو میں درود پڑھ لیتا اور اپنا ہاتھ تھیلی میں ڈال دیتا, کھجور تو نکلتی, کھجور تو پہلے بھی نکلتی تھی. آج درود پاک پڑھ کے جب کھجور کو نکالا, قسم اللہ کی ہر کھجور سے مشک کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. ہر کھجور سے مشک کی خوشبو آنے لگی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے, اب سننا میرے دوستو, نعرہ تو اس پر لگا دو, اللہ قبول فرما دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بھی کھجور کھاتا, غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, لاچاروں کو, مجبوروں کو, سب کو کھجوریں کھلاتا, میری ماں کو بھی کھلاتا, یہاں تک کہ 30 سال تک میں نے کھجوریں کھائی. کتنی کھجوریں تھی اور کتنے دن چلی؟ 30 سال تک کھجوریں چلی. یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک کا وصال ہو گیا, حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا, حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا. کہا جاتا ہے کہ جس صوبہ میں عثمان شہید ہوئے اسی شام میں ابو ہریرہ کی ٹھیلی گم ہو گئی. جس صوبہ میں حضرت عثمان شہید ہوئے اسی شام میں حضرت ابو ہریرہ کی ٹھیلی گم ہو گئی. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے ایک شعر پڑھا جو بخاری میں ہے. بخاری میں ایک شعر ہے, وہ یاد کر لو. حضرت ابو ہریرہ نے پڑھا تھا, کیا پڑھا؟ للناس ہم ولی غمان, للناس ہم ولی غمان, فقد الجراب وقتل الشیخ عثمان. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج صبح میں امیر المؤمنین شہید ہو گئے. کون؟ آج صبح حضرت عثمان شہید ہو گئے. پورے مدینے پر ایک غم کا بادل ہے, لیکن ابو ہریرہ کو پوچھو اس کے اوپر 2 غم کے بادل ہے. عثمان بھی شہید ہو گئے اور میرے نبی کی دی ہوئی مبارک کھجوروں کی ٹھیلی بھی گم ہو گئی. لیکن میرے دوستو 21 کھجور کتنے سال؟ معلوم ہوا کہ نبی کا دامن پکڑو تو پیسہ بھی تو رکھا ہوا ہے. ارے کہو نا, لوگ یہ کہتے کہ نبی کے دامن میں دین ہے. میں کہتا ہوں نبی کا دامن اتنا وسیع ہے, دین بھی ہے, اللہ نے دنیا بھی اسی میں سمیٹ کے رکھا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. اگر ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ کھجوروں پر لگ جاتا ہے تو 21 کھجوریں کی قسمت بدل جاتی ہے. 21 کھجوروں کی قسمت بدل جاتی ہے, وہ 30 سال تک زندہ رہتی ہے. اگر نبی کا ہاتھ کھجوروں پر لگے, اس کی قسمت بدل جائے, تو نبی کا چہرہ ہمارے چہرے پر لگے تو قسم اللہ کی قسمت بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ اسی لیے ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. سلمان فارسی کہتا ہے میں نے جو کھجور لی, میں نے جو کھجور ہاتھ میں لی, تو قسم اللہ کی ایسی کھجور پورے مدینے میں نظر نہیں آتی تھی. کون سی کھجور بتاؤں آپ کو؟ اجوا. کون سی کھجور؟ اجوا کھجور اس سے پہلے مدینے میں نہیں تھی. آج بھی اجوا کھجور سب سے مہنگی کھجور ہے. اس سے پہلے مدینے میں اجوا کھجور نہیں تھی. ارے قربان جاؤ, سلمان کے صدقے اللہ نے اجوا کھجور کو جنت سے اتار دیا. حضرت سلمان فارسی سننا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب بات لکھی. ہاں میرے دوستو عجیب بات لکھی. مدینہ منورہ ہے, ہٹے کٹے اور لمبے چوڑے. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں لکھا ماشاءاللہ بہت لمبے تھے, ہاں بہت لمبے, اور ماشاءاللہ بڑے بہت ہی زبردست تندرست آدمی تھے. کون؟ حضرت سلمان. حضرت سلمان آ گئے مدینے میں آئے, لیکن مدینے میں آئے نا تو ایک یہودی کے غلام تھے. کس کے غلام تھے؟ اور وہ یہودی کے بارے میں لکھا بہت بڑا کاروباری تھا, بڑا تجارت والا تھا, بڑا بزنس والا تھا. مدینے کی معلوم نہیں کتنی ایکڑ زمینوں کا مالک تھا. کون وہ یہودی, لیکن تھا بالکل دبلا, بالکل دبلا پتلا. وہ کیا کرتا تھا دن بھر اپنا کام کرتا تھا, سلمان فارسی کے پاس کام کراتا تھا. لیکن شام ہوتی, سننا, وہ یہودی کیا کرتا, شام ہوتی تو یوں بیٹھتا تھا اور سامنے سلمان فارسی کو کہتا بیٹھ جا. اب یہ بیچارہ دبلا پتلا اور سلمان فارسی ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے, اور یہ کیا کرتا, بس سارا کام تو ہو گیا, سارا حساب کتاب ہو گیا. اب یہ یہودی بیٹھ کے محمد کو گالی دیتا, پہلی گالی دیتا, دوسری گالی دیتا, تیسری گالی دیتا, چوتھی گالی دیتا. بتاؤ سلمان فارسی کو برداشت ہوگا؟ ارے سلمان جیسے سلمان کو برداشت ہوگا؟
حضرت سلمان فارسی تڑپتے لیکن جب سلمان فارسی کو غصہ آتا آگے بڑھتے اور اس کے کپڑے کو یوں پکڑ لیتے. جیسے اس کے کپڑے کو پکڑتے وہ زور سے چلاتا, او مدینہ والو, او خیبر والو, آ جاؤ, یہ دیکھو غلام, اپنے آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا. اب پورا محلہ جمع ہوتا اور حضرت سلمان فارسی کو خوب مارتا. رات ہو جاتی, سو جاتے, روتے روتے سو جاتے. دوسرے دن یہی معاملہ, تیسرے دن یہی معاملہ, چوتھے دن یہی معاملہ. میرے دوستوں لکھا 4 مہینے گزر گئے. کتنے 4 اشہر, کتنے مہینے گزر گئے. سلمان فارسی نے کیسے برداشت کیا ہوگا, روز مار کھا کھا کے سوتے. لیکن ایک دن تو کیا ہو گیا, 4 مہینے کے بعد وہ یہودی ایسا ہی بیٹھا اور تھا کیسا, سنگل باڈی, بالکل دبلا پتلا یوں بیٹھا, اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خراب گالی دی. حضرت سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا, سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا. حضرت سلمان فارسی نے زور سے منہ پہ تھپڑ مار دیا. اب میرے دوستوں جب تھپڑ مارا تو ظاہری بات ہے وہ تو تھا ہی. ویسے لکھا 400 یہودی نے آ کر حضرت سلمان فارسی کو مارا. کتنے یہودیوں نے آ کر, اور اتنا مارا بدن کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑا جہاں سے خون کا قطرہ نہ ٹپکتا ہو. وہ حضرت سلمان فارسی بیچارہ مار کھایا ہوا کیا کیا, آج گھر پر نہیں گئے. سلمان فارسی آج رات کو چلے. رات کو میرے دوست, رات کو سناٹا چھایا تھا. کہاں پر جا رہے, آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے. میرے دوست سلمان فارسی دور سے آ رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی, سلمان کی نظر نبی پر پڑی. وہیں سے سلمان رونے لگے. ارے میرے دوستوں اتنا لمبا چوڑا ہٹا کٹا آدمی روئے اور پورا بدن لہو سے خون سے بہ رہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو کہا سلمان کہیں گر گیا, کہیں چوٹ آ گئی. سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول 4 مہینے سے ایک بات چھپا تھا, میں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں. اور پھر پوری داستان سنائی کہ یہ تو آپ کی محبت میں مار کھا کے آیا اور 400 یہودیوں نے مل کر مجھ کو مارا. ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لوٹے میں پانی لے کر آئے, کہو سبحان اللہ. ایک لوٹے میں پانی لے کر آئے اور کہا سلمان بیٹھا رہے, آج تیرے زخم کو دھلانے والا تیرا نبی ہوگا, تیرے زخم کے مرہم پٹی کرنے والا تیرا. تو حضرت سلمان کام گئے, اللہ کے رسول میرا خون آپ کے مبارک ہاتھوں پر اچھا نہیں لگتا. ہمارے نبی نے کہا میرا آرڈر ہے, اگر تو محبت میں سچا ہے تو بیٹھا رہے, آج تیرے ایک ایک زخم کو میں دھلتا رہوں گا. میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے پورے بدن کو دھلا. او ہو میرے دوستو, نبی کا ہاتھ پڑتا ہوگا تو بدن کیسا چمکتا ہوگا. حضرت سلمان فارسی کا بدن چمکتا گیا. ارے میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان جا, وہ تیرا آقا ہے, جا وہ تیرا آقا ہے اور آقا کی خدمت کرنا ضروری ہے, جا چلا جا, لیکن میری 3 باتیں سن کر جا. کتنی باتیں سن کر جا, 3 باتیں سن کر جا. آج جو تو حال میں آیا ہے میں 3 باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے سلمان, اے سلمان ساری دنیا جنت کا انتظار کرتی ہے اور جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. اور کہا دوسری بات انا من سلمان و سلمان منی. ہمارے آقا نے فرمایا اے سلمان فکر مت کرنا, آج سے میں وعدہ کرتا تو میرا بن گیا, آج سے میں تیرا بن گیا. جب میرے گھر والوں کا نام لیا جائے گا اس میں تیرا بھی نام آئے گا. نبی کا گھر والا ہونا نصیب ہو گیا, جنت بھی مل گئی. اور تیسری بات ہمارے نبی نے پیار محبت سے کہا جا سلمان. اب وہ یہودی کتنا بھی گالی دے, جوش میں آنا نہیں, ہاتھ اٹھانا نہیں, صبر. اللہ راستہ گئے. کون گئے, حضرت سلمان. بھائی میں ذرا جلدی بتاتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے پاس گئے. میرے دوستو یہودی نے وہی اپنی عادت کے مطابق اس نے وہی کام کیا. شام ہو گئی, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے لگا. ایک دن اور گزر گیا, حضرت سلمان نے صبر کیا. دوسرا دن گزر گیا, سلمان نے صبر کیا. تیسرا دن آیا, پھر اس یہودی نے اتنی خطرناک گالی دی, سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا, کھڑے ہو گئے اور زور سے تھپڑ مارا. پھر وہ زمین پر, پھر وہی معاملہ. 400 یہودی آ گئے, زیادہ آ گئے اور سب نے مل کر مارا. اور سلمان فارسی کہاں پر گئے, ارے کہاں گئے, نبی کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان پھر مار کھا کر آیا, آج پھر مار کھا کر آیا. حضرت سلمان فارسی نے پوری داستان بتا دی. تو نبی نے کہا میں نے کہا تھا صبر کرنا, اے سلمان میں نے کہا تھا صبر کرنا, تو نے صبر نہیں کیا. حضرت سلمان فارسی کے اندر ایمان کا جوش تھا, کہو سبحان اللہ. ایمان کا جوش تھا, کہو سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے نبی تم کہو کہ صبر کر, لیکن جب آپ کو کوئی گالی دیتا تو سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا ہے. سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا. اور اے میرے نبی تم پھر بھیجو گے اور پھر وہ مجھ کو گالی دے گا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں سب برداشت کروں گا, میرے ٹکڑے کرے گا, برداشت کروں گا, لیکن آپ کو گالی دے گا تو پھر تھپڑ ماروں گا. بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی. شاعر کیا کہتا, بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی, جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی.
تو میرے دوستو حضرت سلمان فارسی نے کہا اب تو صبر کرنے والا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے اس کا ایمان تو بڑا مضبوط ہے, سب برداشت کرے لیکن نبی کے خلاف آواز برداشت, اور ہم کو ایسا ہی ہونا چاہیے. کیوں اتنا دھیرے دھیرے بول رہے ہو؟ ارے کون ایسا ہی ارے ہاں میں کہتا ہوں میرے دوستوں سب برداشت کرے, مار لے, ہم کو مار لے, قتل کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ارے ہمارے بچوں کے ٹکڑے کر دے, ہماری بیویوں کے ٹکڑے کر دے, ہمارے خاندان کو نیست نابود کر دے, سب برداشت ہوگا. لیکن نبی, میرے نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. میں کہوں ہم برداشت. حضرت سلمان نے بھی یہی کہا, ہمارے نبی سمجھ گئے کہ اب یہ برداشت کرنے والا. اب سننا میرے دوستو, ہمارے نبی نے کیا کہا ہے, سلمان ادھر اب صبر وبر مت کر, جا تیرے آقا کے پاس جا اور اس کو کہ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا منظور کر لے اور تو آزاد ہو جا. اس کو کہہ دے کیا مانگتا ہے, وہ جو مانگے گا تو نہیں دے گا سلمان, میں دے دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا. اور سلمان فکر مت کرنا, یہودی کی غلامی سے چھوٹے گا, آقا کی غلامی میں آ جائے گا. نبی کی غلامی سے بڑھ کر حضرت سلمان فارسی تو اچھل گئے جیسا چھوٹا بچہ کیسا اچھلتا. حضرت سلمان فارسی اچھل گئے اور اچھلتے اچھلتے جا رہے, اے یہودی مانگ کیا مانگتا, اب تیری غلامی گئی, میرے نبی کی غلامی آئی. یہ کہتا سیدھے پہنچ گیا اپنے آقا کے پاس. وہ دبلا پتلا اس کو اٹھایا, اٹھ وہ اٹھا کہا مانگ, کیا مانگتا, آج تو مانگے گا میں دوں گا. تو یہودی نے کیا کہا, تو فقیر آدمی کیا دے گا, تو فقیر آدمی, تیرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں, 1 درہم نہیں, 1 دینار نہیں, تو مجھے کیا دے گا. کہا میں تھوڑی دوں گا, تو مانگتا جا, میں کچھ نہیں دوں گا, پیچھے سے میرا نبی دیتا رہے گا. وہ یہودی بھی سمجھ گیا کہ ان کا آقا تو دے سکتا ہے. ارے دے سکتا کہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ یہودی کو بھی اتنا تو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے. وہ ایمان نہ لاوے وہ الگ بات ہے, لیکن اتنا تو معلوم تھا کہ وہ, یہ بات سمجھنا, یہودی مدینے کے ہر یہودی کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے, لیکن ایمان لاتے. قرآن میں لکھا وہ نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. باپ بیٹے کو پہچاننے میں شک نہیں کرتا, ویسا یہ نبی کو پہچاننے میں شک کرتے. قرآن میں لکھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. رب العالمین نے فرمایا یہ یہود و نصارا جن کو ہم نے کتاب آسمان سے دی, یہ میرے نبی کو ایسا پہچانتے جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے, لیکن حسد کی وجہ سے ایمان نہیں. وہ یہودی سمجھ گیا کہ میں کچھ بھی مانگوں گا سلمان تو مجھ کو نہیں دے گا, لیکن سلمان کا, کہو نا زور سے, یہودی بڑا چالاک تھا. ارے کہو یہودی بڑا تھا, کیسا, سنگل باڈی, دبلا, لیکن بڑا چالاک. اڑ گیا سلمان کو کہا چل, تو کہتا نا آج میں بولتا ہوں, بتا تو دیتا کہ نہیں دیتا. حضرت سلمان نے کہا چل جہاں لے جاتا چل. اپنی زمین پر لے گیا, وہ معلوم نہیں وہ کتنی بڑی زمین, مدینے پاک کی کتنی بڑی زمین, وہاں لے گیا اور لے کر جا کر کہا سن, اگر تو آزاد ہونا چاہتا, کون کہتا ہے, اگر سلمان تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو یہ زمین دکھ رہی. سلمان نے کہا میری شرطیں سن, مجھے 3 دن اور 3 رات میں, کتنے, 3 دن اور 3 رات میں اس زمین پر 300 کھجور کے درخت چاہیے. کیسے, 3 دن اور 3 رات میں مجھے 300 کھجور کے درخت چاہیے, پہلی شرط. اور دوسری شرط کھجور پکی ہوئی ہونی چاہیے. اور تیسری شرط ایسی کھجور ہونی چاہیے جو پورے مدینے میں کہیں نہ ملتی ہو. اگر یہ ہو گیا تو آزاد, اور اگر نہیں ہوا تو جیسے روزانہ غلامی میری غلامی کرتا رہنا. یہ کہہ کر وہ یہودی, سلمان فارسی وہیں زمین پر بیٹھے اور سوچ رہے کہ میری مقدر میں آزاد ہونا. لیکن بھائی کھجور کے درخت لگانا کوئی آسان ہے. ارے 3 دن اور 3 رات میں کھجور کے درخت لگا بھی دو اور وہ پک بھی جاوے اور کھجوریں بھی پک جاوے اور کھجور میں خوشبو بھی آوے اور کھجور ایسی جو کئی مدینے میں نہ ملے اور پکی ہوئی کھجور ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میرے مقدر میں آزادی. ارے کہو نا میرے مقدر میں آزادی. وہی زمین پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے میں بیکار اچھلتا تھا کہ یہودی کی غلامی سے چھوٹ گیا, نبی کی غلامی میں چلا گیا. ارے میں نبی کی غلامی میں نہیں جاؤں گا. حضرت سلمان فارسی وہی بیٹھے لیکن دل میں خیال آیا کہ سلمان کب تک بیٹھا رہے گا, کم از کم نبی کو خبر تو کر دے. ارے نبی کو خبر تو کر دے, چاہے آزادی نہ ہو لیکن نبی کو خبر تو کر دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور دوڑے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ہمارے نبی مسکرانے لگے, کہنے لگے سلمان بتا کیا مانگتا ہے, جو مانگتا ہے آج میں دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا. حضرت سلمان فارسی رو پڑے, کہا میں آزاد نہیں ہوں گا. اے میرے نبی میں آزاد, کہا کیوں نہیں ہوگا. حضرت سلمان نے کہا بات ہی رہنے دو, باقی میں آزاد ہونے والا.
ہمارے نبی نے کہا کہہ تو صحیح، اس یہودی نے کیا مانگا؟ کہا اس نے مانگا ہے ایک زمین میں کتنے درخت؟ 300. کس کے درخت؟ کھجور کے درخت. کھجور کیسی ہونی چاہیے؟ پکی ہونی چاہیے، اور ایسی کھجور ہونی چاہیے جو مدینے میں. شام کا وقت تھا، اثر مغرب کا کچھ وقت ہوگا. سلمان فارسی نے آ کر کہہ دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کر کہا اور کچھ مانگا ہے؟ اتنا ہی مانگا؟ 300 کھجور کے درخت مانگے، کھجور پکی ہوئی مانگی، اور مدینے کی اچھی کھجور اور کچھ مانگا؟ حضرت سلمان نے کہا اور کچھ نہیں مانگا، لیکن اتنا بھی کہاں سے لا کر دیں گے؟ اس لیے کہ آج پہلا دن، کل دوسرا دن، پھر تیسرا دن، اور 300 کھجور کے درخت اور کھجور پکی ہو. ہمارے نبی نے فرمایا سلمان خوش ہو جا، یہ بھی ہو جائے گا. ارے زور سے کہو نا سبحان اللہ. ہاں میں کہتا ہوں شام کا اثر مغرب کا وقت تھا. سلمان فارسی تو بالکل نبی کے بازو میں بیٹھ گئے کہ ابھی کیا کریں گے بھائی، ابھی نبی کیا کریں گے؟ سب صحابہ کو کہیں گے چلو آ جاؤ کلہاڑی لے کے آ جاؤ، چلو زمین پر چلو، کھیتی کرو، 3 دن میں 300 درخت بناؤ اور کھجور کو پکاؤ. ہمارے حضرت سلمان سمجھے کہ ابھی سارے صحابہ کو جمع کریں گے اور میری آزادی ہوگی. لیکن حضرت سلمان کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا، میرے نبی کاموں میں مشغول رہے. سلمان کہتے ہیں قسم اللہ کی میری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں، میری طرف نبی دیکھنے. حضرت سلمان فارسی کہتے جب بہت دیر ہو گئی، رات کو بہت دیر ہو گئی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر ہاتھ رکھا کہ نبی میں سلمان، اے نبی میں. ہمارے نبی نے کہا عارف ہو کر جانتا ہوں. سلمان کیا ہوا؟ کہا 300 درخت. ہمارے نبی نے کہا ہاں سلمان 300 درخت، چل میرے ساتھ چل. کہاں ہے زمین؟ کہاں ہے؟ رات کو اندھیرے میں، چل میرے ساتھ چل. کہاں ہے زمین؟ کہاں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کلہاڑی ڈھونڈنے لگا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا. نبی نے کہا کیا کرتا؟ کہا کچھ وہ خود نہیں. کہا چل چل میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل. اب ہمارے نبی بھائی ساتھ میں کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، سلمان بھی ساتھ میں چلے. اب ہمارے نبی بھی چل رہے، سلمان فارسی بھی چل رہے. اس زمین پر پہنچ گئے، وہ یہودی کی لمبی چوڑی زمین. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میرے نبی یہاں سے زمین شروع ہوتی ہے، وہاں پر زمین ختم ہوتی ہے. 3 دن اور 3 رات میں 300 کھجور کے درخت کو لگانا، کھجور پکی ہوئی ہو اور مدینے میں ایسی کھجور نہ ہو. جب حضرت سلمان نے رو رو کے سب کہا، ہمارے نبی مسکرائے. کہا سلمان عندک کساؤن، تیرے پاس کوئی چادر وادر ہے؟ اب وہ سلمان کے پاس ایک چادر تھی، لمبی چادر ہی. کہا ہے اللہ کے رسول یہ چادر. کہا بچھا چادر بچھا. حضرت سلمان نے چادر بچھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نم یا سلمان، اے سلمان سو جا. سلمان ارے زمین پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. کہا چادر بچھا. اور سلمان نے کہا آپ اکیلے کرو گے کام؟ آپ اکیلے کام؟ ہمارے نبی نے کہا نہ بھائی نہ، تو سوئے گا میں بھی سو جاؤں گا. ارے انت تنام انا ایدن انام، تو سو جائے گا. تو حضرت سلمان نے کہا آپ بھی سو جائیں گے میں بھی سو جاؤں گا، تو کام کون کرے گا؟ یہ کام یہ 300 درخت اللہ کے رسول، اور آپ کہہ رہے چادر بچھا سو جا اور میں بھی سو جاؤں. حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بچھا چادر، سو جا میں بھی سو جاؤں گا. جبرائیل اپنی جماعت کے ساتھ آ کر کام کر کے چلے جائیں گے. حضرت سلمان نے بیچارے کانپتے کانپتے ہاتھوں سے چادر بچھا. حضرت سلمان کہتے میں تو سویا اس سے پہلے تو میرے نبی. حضرت سلمان کہتے مجھ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کہتے میں یوں دیکھ رہا کہاں جبریل آئے گا، کہاں سے آئے گا، کون سا راستہ پکڑے گا. حضرت سلمان کہتے میں اوپر دیکھ رہا اور کہتے میرے نبی سو رہے، ایسی نیند میں سو رہے کہ میں ان کے آہستہ آہستہ کھراٹے کی آواز بھی سن رہا ہوں. میرے دوستو ایک بات سمجھنا، اگر کوئی سوئے آہستہ آہستہ کھراٹے کی آواز آئے، یہ دلیل ہے کہ اس کی صحت بہت اچھی ہے اور یہ نبی کی سنت ہے. یہ نبی کی، اس لیے اگر کوئی رات کو سوئے اور بالکل آواز نہ آئے نا، سمجھنا آدمی ٹھنڈا ہے. سمجھ گئے ٹھنڈا؟ یہ وہ بھی سمجھانا پڑے گا. اور اگر کوئی سوئے کھراٹا نہیں، جنریٹر چالو کرے کھر جو اس طرح سوئے، سمجھنا بھائی کے پیٹ میں گیس بھرا ہوا ہے. ہلکی ہلکی کھراٹے کی آواز آئے جو کسی کے نیند میں ڈسٹرب نہ کرے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمجھے نا. جا ادھر. تھوڑی دیر میں ہمارے نبی کی آنکھ کھلی. کہا سلمان کیا کر رہا؟ سلمان کیا کر رہا؟ حضرت سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرا نبی میری مذاق تو نہیں کرتے؟ حضرت سلمان نے کہا میرے نبی میری مذاق تو نہیں کرتے، کب سے دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں آیا، کب سے دیکھ رہا ہوں کوئی بھی. ہمارے نبی نے کیا پیارا جواب دیا، سلمان سو جا انی ارا ما لا ترا. کیا فرمایا؟ سلمان سو جا، جو میں سوتے سوتے دیکھتا ہوں تجھے آنکھ کھولے بھی نظر نہیں آتا.
میں جو سوتے سوتے دیکھتا ہوں تجھے آنکھ کھلے بھی نظر نہیں آتا. سو جا سلمان سو جا. اور ہمارے نبی قربان جاؤ, ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ سلمان کے سر پر رکھا. اے سلمان سو جا. سلمان کہتے وہ ٹھنڈک ایسی محسوس ہوئی کہ میں, حضرت سلمان کہتے میں سویا. حضرت سلمان کہتے بہت دیر کے بعد میری آنکھ کھلی, دیکھا نبی یہاں نہیں, نبی آگے نہیں, نبی. حضرت سلمان کہتے میں اٹھ گیا اور کہنے لگا میرے نبی کہاں. سلمان کہتے رونے کی آواز آئی. میں تھوڑا آگے گیا تو دور میرے نبی سجدے میں رو رہے تھے. میرے نبی سجدے. حضرت سلمان کہتے مجھ کو اتنی شرم آئی کہ تیرا نبی تو سجدے میں روئے اور تو لمبا ہو کر سوئے. بھائی تیرا نبی تو سجدے میں روئے اور تو سوئے. سلمان کہتے مجھ کو اتنی شرم آئی, میں نبی کے قریب گیا, جا کر کہا میرے نبی معاف کرنا, آپ اٹھے تو مجھ کو بھی اٹھا دیتے, آپ تو اللہ کے سامنے روئے اور میں سو جاؤں. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا نم یا سلمان, اے سلمان سو جا. وہ تیرا آقا تجھ کو رات کو سونے نہیں دیتا, آج میں تیرا آقا ہوں, تجھ کو آرام کی نیند سونے دوں گا. سو جا, فجر کا وقت ہوگا میں خود تجھ کو اٹھا دوں گا. حضرت سلمان کہتے گیا اور جا کے کہتے فجر کا وقت ہوا. او ہو میرے دوستو, ہمارے نبی نے بھی اذان دی ہے. ارے کہو بھائی ہمارے نبی نے بھی اذان دینا کوئی ہلکا کام؟ ہاں وہ صبح ایسی تھی. ارے کہو وہ صبح ایسی تھی, تہجد کا وقت ختم ہوا, فجر کا وقت داخل ہوا, سلمان سو رہے اور ہمارے نبی نے, ارے زور سے کہو ہمارے نبی نے کیسی اذان دی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ نبی کی اذان تو کیسی پیاری ہوگی. بس اللہ اکبر کا سلمان اٹھ گئے. سلمان جیسے اذان ختم ہوئی سلمان قریب آئے. میرے نبی کیا ہوا؟ میرے نبی نے کہا چل اب میرے ساتھ چل. وہ زمین کے پہلے کنارے پر تھے نا, تھوڑا قدم آگے چلے. سلمان رو پڑے اس لیے کہ میرے دوستوں 100 درخت لگ چکے تھے. کتنے درخت لگ چکے تھے؟ 100 درخت. کھجور کتنے لگانے ہیں اور کتنے لگ چکے ہیں؟ 100 درخت لگ چکے ہیں. اور وہ بھی کس کے؟ کھجور کے. اور کھجور بھی کیسی؟ حضرت سلمان نے دیکھا 100 درخت. آ کر کہا میرے نبی 100, میرے نبی 100. تو ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا تیرے آقا نے کتنے دن کہے تھے؟ کہا 3. نبی نے کہا دیکھ 100 لگے ہیں, اب ہم نماز پڑھ کے یہاں سے جائیں گے, ظہر کے وقت آئیں گے, 300 مکمل ہو جائیں گے. 1.5 دن میں ہمارا کام. حضرت سلمان فارسی بھائی کیسی خوشی ہوگی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھی, پھر گئے اور ظہر کے وقت آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, گننا شروع کیا, 1 2 3 4 5 گنتے گئے, 100 200 300. حضرت سلمان فارسی بڑے خوش ہو گئے اور ساری کھجور پکی ہوئی. اور سلمان فارسی کہتے میں نے جو کھجور ہاتھ میں لی تو قسم اللہ کی ایسی کھجور پورے مدینے میں نظر نہیں آتی تھی. کون سی کھجور بتاؤں آپ کو؟ اجوا. کون سی کھجور؟ اجوا کھجور. اس سے پہلے مدینے میں نہیں تھی. آج بھی اجوا کھجور سب سے مہنگی کھجور ہے. اس سے پہلے مدینے میں اجوا کھجور نہیں تھی. ارے قربان جاؤ, سلمان کے صدقے اللہ نے اجوا کھجور کو جنت سے اتار دیا. اجوا کھجور کو کہاں سے اتارا؟ اب میرے دوستو حضرت سلمان فارسی کے کوئی خوشی کا ٹھکانا نہیں ہے. دوڑے کس کے پاس گئے؟ وہ یہودی کے پاس گئے. اس کو کہا چل میرے ساتھ چل, وہ زمین پر چل. کہا کیوں لے کے جاتا؟ کہا چل تو صحیح. حضرت سلمان فارسی یہودی کو لے کر آئے, کہا چل گننا شروع کر, 1 2 3 4. اب حضرت سلمان فارسی گنتے, وہ یہودی نہیں گنتا. سلمان نے کہا گن, تو کہتا یہ میری زمین لگتی نہیں ہے نا, میری زمین تو بالکل خالی پڑی تھی. سلمان نے کہا تیری ہوئے کہ تیرے ابا کی ہوئے, میں آزاد ہو گیا. اور وہ یہودی گن رہا, 1 2 300 ہو گئے. کہاں سلمان بات تو برابر ہے, کیا کروں؟ کہا کیا کروں, کیا ہو گیا؟ اور حضرت سلمان فارسی نے وہ جو چادر تھی نا, وہ چادر کو یوں کندھے پر ڈالا اور دوڑتے نعرہ مارتے ہوئے اللہ اکبر, میرے نبی تیرا غلام آ گیا, یہودی کی غلامی سے چھوٹ گیا, تیری غلامی میں آ گیا. نبی نے فرمایا اللہ اکبر, جا سلمان, اللہ کے واسطے میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. سلمان روئے. سلمان اللہ کے رسول آزاد کر دیا. ارے اللہ کے رسول آزاد کر دیا. کہا کیوں آزاد ہو گیا؟ خوش ہو جا. کیا کہا؟ ہذہ العبودیہ خیر من الف حریہ. کیا فرمایا؟ ہذہ العبودیہ خیر من الف. ارے آزادی پر کیا خوشی مناؤ, آپ کی غلامی 1000 آزادیوں سے اچھی نظر آتی ہے. ارے نبی میں تو چاہتا تھا آپ کا غلام بن کے مروں, تاکہ قیامت میں خدا کہے گا سلمان کیا لے کر آیا؟ میں کہوں گا اللہ کچھ نہیں لے کر آیا, نبی کا غلام بن کر آیا. لیکن ہمارے نبی نے کہا نہیں سلمان, تیرے جیسا آدمی آزاد رہے گا, خوب کمائے گا, دین کا کام بھی کرے گا, دنیا کا بھی کام کرے گا, جا تو. بس حضرت سلمان کیا ہو گئے؟
हो गए ना आजाद? थक गई कि और आगे बताऊं? मेरे दोस्तों एक लंबा जमाना गुजर गया, एक दिन हजरत सलमान फारसी फिर मस्जिद नबवी में, भाई मदीने पाक में मस्जिद नबवी में, फिर मैं जरा जल्दी बता रहा हूँ, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और सलमान की आंखों में आंसू। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए कि सलमान आज क्यों रोता रोता आया, अब तुझे किसने मारा? अरे वो तो तेरा यहूदी आका था जो तुझको मारता था, पटकता था, अब किसके अंदर हिम्मत है जो तेरे सामने आंख भी निकाले? अरे सलमान माशाल्लाह लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, तू रोता रोता मेरे सामने आया, तू रोता रोता मेरे सामने आया। हजरत सलमान रो रहे और रोते रोते क्या कहा, अल्लाह के रसूल मैं इसलिए रोता रोता आया कि वो मेरा जो आका है ना वो मुझको मार तो नहीं सकता, लेकिन उसका धंधा बहुत जोर पे चलता है, इसलिए कि उसके पास बाग में जो खजूर है ना पूरे मदीने में ऐसी खजूर नहीं है। वो क्या करता है कि उसके खजूर में कभी कभी मुश्क की खुशबू आती है तो 5 खजूर 500 दिरहम में बेचता है, 5 खजूर को 500। वो बहुत मालदार हो गया। अल्लाह के रसूल मैं इसलिए रोता हूँ कि मेरे सदके में खजूर मिली और मालदार वो है, मेरे सदके में खजूर मिली और खाता वो है। हमारे नबी मुस्कुराए, कहा सलमान रोना बंद कर दे, ए सलमान रोना बंद कर दे, आज उसका बाग है, कुछ दिन गुजर जाएंगे तू उसका मालिक बन जाएगा। तो सलमान सोच में पड़ गए, मैं गरीब सरीब आदमी हूँ, इतनी बड़ी एकड़ जमीन का मालिक मैं बन जाऊंगा, वो भी खजूर के दरख्त का मालिक मैं बन जाऊंगा। अभी तो सलमान सोच रहे कि मैं मालिक कैसे बनूंगा, कहो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से उतरे और अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा दी और अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नबी ये आयत सलमान को सुना दे, चुनांचे वो आयत करीमा आई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। ये आयत तो सबको डराती है, अरे कहो ये आयत तो कौन सी आयत आई? वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, याद होगी ना ये आयत करीमा, बहुत प्यारी आयत है, साथ में पढ़ो जिनको याद हो। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह फरमाते ये मेरी कुदरत है, सुबह के अमीर को रात को गरीब बना दो, सुबह के बादशाह को रात को फकीर बना दो, सुबह के मालदार को रात को भिखारी बना दो। अरे मेरे दोस्तों अल्लाह कहता सुबह के मोमिन को कहीं गुनाह की वजह से रात को काफिर न बना दो। अल्लाह कर सकता कि नहीं कर? अल्लाह ताला ने फरमाया ये आयत सलमान को पहुंचा दो, सलमान को कह दो आज यहूदी उस बाग का मालिक है, कुछ दिन गुजर जाएंगे तू उस बाग का मालिक है। मेरे दोस्तों आपको याद होगा, तारीख पढ़ो, गज़वा खैबर। क्या गज़वा? मुसलमान जीत गए, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान और पूरी जमीन मुसलमानों के कब्जे में आ गई, पूरे खैबर की जमीन मुसलमानों के कब्जे में आ गई। मेरे दोस्तों जब सारी जमीन मुसलमानों के कब्जे में आ गई और जितने यहूदी थे सबको बेड़ी पहना के खड़ा कर दिया, सब गुलाम बन गए, सारी जमीन मुसलमानों के पास आ गई। उस वक्त जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, आइना सलमान। भाई वो मजमे में हमारे नबी ने कहा सलमान कहा, वो सलमान बेचारे कहीं खड़े थे, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में हाजिर हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान खुश हो जा, वो जमीन जिस पर 300 खजूर के दरख्त लगे थे और जन्नत से अजवा खजूर आई थी, आज ये नबी उस पूरी जमीन का मालिक तुझको बना देता है। किसका बाग हो गया? अरे कहो ना साथ में, किसका बाग हो गया? अब सुनना मेरे दोस्तों, अब सारे यहूदी किसमें बंधे हुए? बेड़ी में। और लाइन में हमारे नबी ने कहा सलमान इधर आ। सलमान करीब आए, कहा जमीन तो तेरी हो गई, बाग तो तेरा हो गया, लेकिन उसको पहचानता है? पर वो बेड़ियों में बहुत से यहूदी थे, उसमें वो भी था। कौन? वो भी था। हमारे नबी ने कहा सलमान पहचानता? सलमान ने कहा इसको नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा? तो हमारे नबी ने कहा बाग भी तेरे हवाले, वो भी तेरे हवाले, बेड़ी खोलो सलमान को दे दो। सलमान तो बड़े खुश हो गए कि आज मौका मिला, आज मौका। और सलमान सोचते थे वो एक थप्पड़ में इसको गिराता था, आज तो पूरी मालूम नहीं कितनी थप्पड़े मारूंगा। आ गए वो यहूदी आए। अब मेरे दोस्तों बताओ यहूदी कांपते होंगे कि नहीं होंगे? वो कांपते कांपते सलमान के सामने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान को देखा, सुनना, सलमान को देखा और क्या कहा, इजरिब हो कमा दरबक वखजुल हो कमा खजलक। हमारे नबी ने परमिशन दी है सलमान मार मार, इसने तुझे बहुत मारा है, 400 आदमियों को लेकर तुझको मरवाया है, ए सलमान मार, इसने तुझको मारा है और पूरे मजमे के सामने जलील कर, इसलिए कि इसने भी तुझको जलील किया। बस सलमान को तो मौका मिल गया। अरे मौका मिला ना, सलमान ने यूं कोड़ा उठाया और क्या कहा, नबी इससे मारो कि इससे मारो? नबी कोड़े से मारो कि इससे मारो? मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
پر ہمارے نبی نے سلمان کے ہاتھ سے کوڑا لیا اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا سلمان مار جیسے مار سکتا اور ذلیل کر جیسے ذلیل کر سکتا، لیکن اگر مجھ سے مشورہ مانگتا تو میرا مشورہ ہے اللہ کے واسطے معاف کر دے، میرا مشورہ ہے اللہ کے واسطے معاف کر دے، نہ کوڑے سے مار نہ ہاتھ سے مار، لگا لے گلے اس کو، گلے لگا لے اس کو، اس لیے کہ تو نے اس کی مار کھائی ہے تو تو نے اس کی روٹی بھی تو کھائی ہے۔ میرے دوستو وہ کیا جملہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلا۔ اب یہودی نہیں کانپ رہے، اب کون کانپ رہا؟ پہلے کون کانپتا تھا، اب کون کانپ رہا ہے؟ سلمان کپ کپاتے ہاتھوں سے گیا اور جا کر یہودی کو گلے لگا لیا۔ میرے دوستو یہودی سلمان کے گلے لگ کے کیسا رویا ہوگا سوچو، اور سلمان اپنے پرانے آقا کے گلے لگ کر رویا، روتے گئے۔ ارے میرے دوستو سننا، روتے گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ یہودی نے روتے روتے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ ہمارے نبی نے یہودی کو کہا رے تو صحابی بن گیا، تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا صرف اس لیے کلمہ پڑھا، سلمان کی رحمت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کہ جب سلمان اتنا رحم والا تو نبی کتنا رحم والا ہوگا، اور نبی جب رحم والا ہوگا تو ہمارا پیدا کرنے والا خدا کتنا ارحم الراحمین ہوگا۔ اس یہودی نے کہا اے نبی میں مسلمان ہو گیا، تو گواہ بن جا، میں مسلمان ہو گیا، تو گواہ بن جا، اور وہ یہودی زمین پر گرا۔ اسی وقت اللہ کو پیارا ہو گیا، اسی وقت اللہ کو۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا نے فرمایا سلمان تیرے آقا کی قسمت تو دیکھ، تیرے آقا کی قسمت تو دیکھ، ایک بار بھی خدا کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کی روح جنت میں گھوم رہی ہے، اس کی روح جنت میں۔ میرے دوستو آیت کریمہ اتری، بھائی سننا، آیت کریمہ ہم سب کے لیے اتری، سلمان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے۔ 25واں پارہ یاد کرو گے انشاءاللہ؟ کون سی آیت کریمہ اتری؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، یاد ہے؟ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ نے فرمایا جو صبر کر لے، معاف کر لے، یہ بڑی ہمت والا کام ہوتا۔ سلمان فارسی نے صبر بھی کیا، معاف بھی کیا۔ میرے دوستو ہم بھی تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔